السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیر الناس من ينفع الناس، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم، معزز، معقر حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، ائمہ کرام، حاضرین جلسہ اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب پر اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا، بندہ نوازی فرمائی کہ ہم سب کو ایک ایسی مجلس میں جوڑا جس کا نام، جس کا کام امداد المسلمین کے نام سے، اس مناسبت سے، اس جلسے میں اور اس نشست اور اس مجلس میں ہم جمع ہیں۔ اللہ ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں۔ حاضرین کرام، جیسا بھی آپ نے مجھ سے پہلے پیشرو مقرر سے آپ نے سنا کہ صدقہ کتنی بڑی اور کتنی اہم چیز ہے کہ جو بلاؤں کو ٹالتا ہے، بلاؤں کو، آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کہ کیسے نبی اپنے وقت کے نبی کی بد دعا پر اللہ نے اس شخص کی حفاظت اس کے صدقے کے برکت سے کی ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام انسانیت کے ساتھ دنیا میں بسنے والے بلا کسی تفریق، ادیان و مذاہب کے، ہم سب کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، سب کے ساتھ میں ہمدردی کا معاملہ فرمائیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہترین شخص وہ ہیں، بہترین آدمی وہ ہیں، بہترین انسان وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو حاضرین گرامی، آپ سنتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک گنہگار خاتون، ایک گنہگار عورت، ایک بدکار بدچلن عورت کی اللہ پاک نے ایک خیر خواہی کے معاملے کی وجہ سے ایک اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے اس بدکار بدچلن عورت کی اللہ پاک مغفرت فرماتے ہیں کہ دیکھا گرمی کا وقت ہے، سفر کر رہی ہے اور اس کو پیاس کی شدت نے اس کو جو ہے تو چور کر دیا ہے، اس کو پیاس لگی ہے، پانی کی تلاش میں وہ نکلتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک دور جو ہے جنگل میں ایک کنواں ہے، لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول اور رسی کا نظم نہیں ہے۔ تو اس خاتون نے، اس عورت نے اپنے پیر کے موزے کو نکالا، جس کو ہم چمڑے کا موزہ خفین کہتے ہیں، ساکس کہتے ہیں، اپنے پیر کے ایک موزے کو نکالا، چمڑے کے ایک موزے کو نکالا اور اپنے خمار اور اپنی دوپٹے اوڑھنی سے اس کو بندھا اور کنویں میں جو ہے گویا کہ اس نے اپنے پیر کے موزے کو ڈول بنایا اور اپنے سر کی اوڑھنی کو رسی بنایا اور کنویں میں ڈال کر پانی نکالا اور اس پانی سے
سے پی کر کے اپنی پیاس کو بجھایا تو کیا دیکھتی ہیں کہ اس کے بازو میں ایک کتا پیاس کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، پیاس کی جو ہے تڑپ محسوس کر رہا ہے۔ اس عورت نے دوسری مرتبہ کنویں سے ایک موزہ بھر کر پانی نکالا اور وہ پانی اس اللہ کی مخلوق پر اس کے منہ میں ڈالا۔ اللہ نے اس گنہگار عورت کی مغفرت اس وجہ سے کی کہ اس نے ایک اللہ کی مخلوق کو پانی پلایا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں الخلق عیال اللہ، کہ جتنی بھی دھرتی اور زمین پر بسنے والی ساری کی ساری مخلوقات اللہ کا اہل ہے، اس کی مخلوق ہیں۔ اس لیے مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کو سہارا دینا، بیواؤں کی امداد کرنا، یہ جو ہے بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ یہ ادارہ، یہ تنظیم امداد المسلمین کے نام سے یہ نوجوان اور یہ ذمہ داران جو کام کر رہے ہیں، اور آپ بھی ان کا تعاون کر رہے ہیں کہ گھر میں آپ جو ڈبہ اور پیٹی، صدقہ پیٹی رکھی ہیں، اس میں آپ روزانہ اپنی جانب سے ہر صبح کے وقت جب سفر میں نکلے، گھر سے نکلے، بازار کے لیے نکلے اور اپنے کاروبار میں نکلے، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلتے پہلے، نکلتے وقت اس ڈبے میں آپ اس نیت سے ڈالیں، نہ معلوم آپ کی یہ 10 روپیے، آپ کی یہ چند جو اپنی حیثیت کے مطابق آپ اس صدقہ پیٹی میں تعاون کر رہے ہیں، کتنوں کے بیواؤں کے گھر اس سے چلتے ہیں، کتنے یتیم بچے اس سے پرورش پاتے ہیں، کتنے بیماروں کو شفا ملتی ہے، کتنے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، یہ غیر محسوس طریقے سے آپ کو اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ تلاش کر کے، اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، آپ تلاش کر کے لوگوں کی مدد کرتے، لیکن اللہ نے آپ کے گھر بیٹھے ایک نیکی کمانے کا گویا ایک ڈبہ اور ایک پیٹی آپ کے گھر میں دی ہے۔ آپ اس میں روزانہ اس نیت سے صدقہ کریں گے کہ اے اللہ، تو نے مجھے صاحب نصاب بنایا ہے، کمانے والا بنایا ہے، تندرست بنایا ہے، صحت عطا کی ہے، اولاد دی ہے، کاروبار دیا ہے۔ اے اللہ، میں یہ صدقہ اس نیت سے کر رہا ہوں کہ جو معذور ہیں، ضرورت مند ہیں، یتیم ہیں، بیوائے ہیں، مسکین ہیں، اپاہج ہیں، لنگڑے لولے کمزور ہیں، یہ جماعت، یہ تنظیم امداد المسلمین کے نام سے ان کا تعاون کر رہی ہے، اپنا ٹائم نکال رہی ہے اور گھر گھر جا کر ان کی ضرورتوں کو وہ پورا کر رہی ہے۔ اے اللہ، میں اس میں تعاون کر رہا ہوں، میرے اس تعاون کو قبول فرما۔ اس لیے جو ہے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو ہے اس جلسے کے صدر محترم اور مقرر خصوصی اور مہمانان کرام تشریف لا چکے ہیں، جو احباب ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے سامنے بڑی خلا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، آواز تو جو ہے تو احاطے کے باہر بھی جا رہی ہے، لیکن آپ سے درخواست ہے، ہم سے پہلے بھی حضرت نے بھی درخواست کی، پھر گزارش کرتے ہیں کہ جو مجمع یہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے ذرا قریب آ جائے، تھوڑی حرکت کر لے۔ آپ آئے بات سننے کے لیے ہیں، ذرا اٹھ جائے۔ جن کو مجبوری ہے، معذور ہیں، وہ کوئی بات نہیں، باقی جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے بڑھیں، آگے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے تعاون کو قبول فرمائے۔ آ جائے بھائی، آپ حرکت کریں گے انشاءاللہ، یقیناً اس جلسے کو کامیاب کرنا، کامیاب بنانا، وتعاونوا علی البر والتقوی کا مصداق بننا ہے۔ اس لیے آ جائیں، آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور مجھے جو موقع دیا گیا میں تمام ہی کا جو ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو، ہم سب کو جو ہے دامے درہمے سخنے دینی کاموں میں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔